پتہ نہیں ندرت وسیلہ کو کیا ہو گیا ہے۔ رضوانہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی اپنے آنسو پوچھ رہی تھیں۔ مومن نے جانے سے پہلے انہیں تاکید کی تھی کہ وہ وسیلہ کے کمرے میں نہیں جائیں گی، اور وہ اسی بات پر اپنا رونا کنٹرول نہیں کر پا رہی تھیں۔ ایک تو اتنے عرصے کی دوری، پھر اس کی ایسی طبیعت، سوچا تھا سینے سے لگا کر رکھوں گی، اور وہ نہ جانے مجھ سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہے۔ پریشان نہ ہو آپا، مجھ سے بھی ایسے ہی کترا کر بھاگ رہی تھی۔ چوٹ کی وجہ سے ذہن پر دباؤ ہے شاید، پھر یہ طرح طرح کی دوائیں، مجھے تو نیند کی گولیوں کا اثر لگتا ہے، اسی لیے فی الحال نارمل انداز میں سوچ نہیں پا رہی۔ کہیں اس چوٹ کی وجہ سے تو کچھ۔ رضوانہ کا خدشہ بالآخر زبان پر آ ہی گیا۔ ندرت نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا اچھا سوچیں، انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ انہوں نے آہ بھری اور ندرت وہاں سے اٹھ آئی۔ وسیلہ کے ری ایکشن واقعی بہت عجیب تھے۔ وہ بھی پریشان ہوئی تھیں، لیکن ظاہر ہے یہ بات ایک ماں سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ وہ گمسم سی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھیں جب ایلیا کچن کے دروازے میں آئی۔ بات سنیں مامی۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا اور ایلیا کی طرف آ گئیں۔ ہاں بیٹا کیا ہوا؟ وہ مامی اصل میں، ایلیا جیسے الفاظ منتخب کر رہی تھی۔ ندرت نے حیران ہو کر دیکھا۔ کیا بات ہے ایلیا؟ مامی وہ 3 دن بعد تحریم آپی کی برسی آ رہی ہے۔ اوہ! ندرت نے حیرت سے منہ پہ انگلیاں رکھیں۔ گھر کے دیگر معاملات اتنے الجھے ہوئے سے تھے کہ یہ خیال کہیں دور دور تک بھی نہیں آیا۔ اگست کا اینڈ آ گیا تھا اور پورا 1 سال بیت گیا تھا۔ ہاں ایلیا، یہ تو پہلے سوچا ہی نہیں، تو پھر ان حالات میں؟ وہ اسے ہی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ جی، وہ تو امی اور مومن سے ڈسکس کرنے پر پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اور وہ پھر رک گئی۔ اور کیا؟ بچوں کی پہلی سالگرہ بھی تو اسی دن۔ اس نے بات روک کر مامی کو دیکھا تو وہ کرسی پر بیٹھ گئیں۔ دماغ تو واقعی کچھ عرصہ ہوا بالکل ہی کام چھوڑ چکا تھا۔ مجھے تو بالکل ہی کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ ہمارے معصوم بچے بھی تو عین اسی دن۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ اچھا مومن آ جائے پھر بات کرتے ہیں۔ ایک بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی منصب، کہ وسیلہ گھر کی خواتین سے اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ ڈاکٹر سے ڈسکس کیا تم نے؟ منصب اس وقت مومن کے ساتھ پچھلی شام کی طرح لان میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب مومن نے کال پر کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ آفس سے نکل کر سیدھا یہیں آ گیا تھا، اور اس وقت اپنی وردی میں ہی تھا۔ نہیں، ابھی ڈاکٹر سے کہنے کے لیے میرے پاس کوئی تفصیلی اور حتمی رپورٹ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں 1-2 روز ذرا زیادہ بہتر طریقے سے جج کر لوں۔ اور تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے اس کا؟ منصب نے چائے کا کپ اٹھایا۔ کچھ دیر پہلے ہی ایلیا چائے رکھ گئی تھی۔ میرے ساتھ بالکل نارمل، جیسے پہلے تھا۔ میری موجودگی میں وہ بہت اچھا محسوس کرتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے منصب کہ بہت محفوظ محسوس کرتی ہے، اور یہی بات پریشان بھی کر رہی ہے کہ آخر باقی سب کی موجودگی سے اسے کیا عدم تحفظ محسوس ہوتا ہے۔ آج صبح میں امی اور پھپھو کو منع کر کے گیا کہ وہ سارا دن وسیلہ کے سامنے نہیں آئیں گی، کیونکہ صبح سویرے وہ ان دونوں سے ڈر گئی تھی۔ میں ایلیا سے کہہ آیا تھا کہ وسیلہ کا خیال دن بھر وہی رکھے گی، لیکن ابھی میں واپس آیا تو ایلیا نے بتایا کہ وسیلہ اس سے بھی ڈر رہی تھی اور پردے کے پیچھے چھپ گئی تھی، اور جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو وسیلہ نے بھاگ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ سارا دن یہ سب پریشان رہے، وہ تو میں نے جب وسیلہ کو آواز دی تب اس نے چٹخنی گرائی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کیا وجہ ہوگی؟ بالکل نہیں سمجھ پا رہا۔ ہاں بس اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسے گھر کی عورتوں سے کچھ پرابلم ہے، کیونکہ ابھی میں بابا کو ویل چیئر پر بٹھائے وسیلہ سے ملوانے کے لیے لایا تو وہ خاموشی اور توجہ سے انہیں سنتی رہی تھی۔ تب تو وہ ایک دم پرانی وسیلہ لگ رہی تھی۔ بابا سے بھی وہ ذرا برابر نہ جھجکی نہ گھبرائی۔ پھر تو واقعی 1-2 دن کی آبزرویشن کا حال تم ڈاکٹر سے شیئر کرو۔ میں سوچ رہا ہوں ایک بار تم بھی وسیلہ سے ملو منصب، دیکھتے ہیں اس کا کیا رد عمل ہے۔ میں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن آنٹی، مطلب امی؟ وہ کچھ گڑبڑا سا گیا، اور مومن ہنس دیا۔ منصب کی حالت پر بھی آج کل اسے جیب بھر کے ترس آتا تھا، لیکن فی الحال وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھپھو آلریڈی شدید ڈپریشن میں تھیں۔ منصب والا قصہ تو ہرگز معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ وہ میں سنبھال لوں گا، بس تم آؤ میرے ساتھ، میں کچھ آبزرو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا، اور منصب کو بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ وسیلہ سے ملنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے دل کی کیفیت آج مہینوں بعد پھر کچھ الگ ہو گئی تھی۔ وہ اس سے شرمندہ تھا، اور اتنا کہ سامنا کرنا بھی دشوار تھا۔ معلوم نہیں وہ اسے دیکھ کر کیسے ریئیکٹ کرنے والی تھی۔
وہ ایک گہرا سانس اندر کو کھینچتے مومن کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وقت چونکہ سپہر کا تھا اور گھر میں سب غالباً آرام کر رہے تھے۔ مومن اسے ساتھ لیے اپنے گھر کے ایک کمرے کے سامنے آیا۔ ہلکا سا دروازہ واک کر کے اندر جھانکا۔ وسیلہ الماری کے دروازے میں لگے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سر کا زخم دیکھ رہی تھی۔ ہائے سویٹ سسٹر، مومن نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا تو وہ بری طرح چونکی، اور جو ہی نظر مومن پر پڑی تو ہلکا سا مسکرا بھی دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ وہ اندر داخل ہو گیا لیکن منصب کی ہمت نہیں ہوئی۔ جی بس کچھ نہیں۔ اور سر کا زخم ٹھیک لگ رہا ہے؟ جی آج تو روٹی چباتے ہوئے بھی درد نہیں ہوا۔ اچھا، گڈ، الحمدللہ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج شام کو ڈریسنگ کروا لیں، یہیں کسی اچھے کلینک سے۔ جی جیسا آپ کو صحیح لگے۔ اچھا ایک منٹ۔ وہ مومن کی سمجھ میں نہیں آیا کہ منصب کا تعارف کیسے کروائے، تبھی بنا کچھ کہے دروازے میں آیا اور اسے بازو سے تھام کر اندر بلا لیا۔ یہ منصب۔ اس نے بس نام لینے پہ اکتفا کرتے وسیلہ کا رد عمل دیکھا، لیکن اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ بیٹھیے۔ وہ عام انداز میں مسکراتے ہوئے میزبانی کا فریضہ انجام دینے لگی۔ منصب چپ کر کے بس دیکھے ہی گیا۔ مومن سے نظر ملی تو ابرو اٹھا کر بولنے کا اشارہ کیا۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے یہ سر کی چوٹ۔ جی آج تو بہت بہتر ہے۔ اور یہ چوٹ کیسے لگی تھی آپ کو؟ اس نے سوچ کر پوچھ لیا، جس پر وسیلہ نے الجھن بھری نظروں سے مومن کو دیکھا۔ یہ وہ اپنی سفید پٹی پہ ہاتھ رکھ کر سوچ میں پڑ گئی، پھر منصب کو دیکھا۔ معلوم نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں۔ منصب کو لگا کہ وسیلہ کی ذہنی حالت اس وقت بہت نازک ہے اور اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مومن کی طرف ایک نظر دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ انسپکٹر صاحب، وسیلہ نے پیچھے سے آواز دی تو دونوں چونک کر پلٹے۔ انداز تخاطب کچھ عجیب ہی تھا۔ آپ ان عورتوں کو یہاں سے لے جائیں گے؟ کن عورتوں کو؟ وہ بنا سوچے بے ساختہ پوچھ بیٹھا، لیکن اس بار وسیلہ نے سر جھکا لیا جیسے بات کر کے خود بھی گھبرا گئی ہو، پھر سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ منصب نے پریشان ہو کر مومن کو دیکھا۔ مومن کو کچھ بات سمجھ میں آ گئی لیکن وجہ ابھی بھی معلوم نہ تھی۔ جی میں دیکھتا ہوں۔ اس بار منصب مبہم جواب دے کر باہر نکل آیا۔ کیا لگتا ہے منصب، وسیلہ سے تمہاری ملاقات کچھ عجیب نہیں رہی؟ وہ دونوں گھر سے ہی باہر نکل آئے تھے۔ بہت عجیب مومن، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں اس وقت کیا کیا سوچ رہا ہوں۔ یہی حال میرا ہے یار، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے ڈسکس کروں، اسی لیے آج تمہیں وسیلہ سے ملوایا، کیونکہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں جس سے کھل کر شیئر کیا جا سکے۔ وسیلہ کے میری طرف بہت گلے اور بہت شکایتیں نکلتی ہیں، اور میرا خیال تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے منہ پھیر لے گی، لیکن اس کے لیے میں بالکل ایک اجنبی تھا۔ اس بات پر مزید حیرت ہے منصب کہ اسے تم سے شکایتیں تھیں لیکن وہ تم سے مسکرا کر ملی، اور امی، پھپھو اور ایلیا سے جوش اور محبت سے ملنا تھا تو ان سے وہ گھبرا اور کترا رہی ہے۔ یہ ویسے واقعی ایک بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے مومن، اور اسے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ کیا اس ڈر کی وجہ آدمی عورت کا فرق ہے؟ مومن جیسے اپنے آپ میں بڑبڑایا، پھر منصب کو دیکھا۔ جن 6 لوگوں سے وہ اب تک ملی ہیں ان میں 3 مرد اور 3 عورتیں ہیں، اور یہ دیکھو کہ مجھ سے، تم سے اور ابو سے اس نے بہت سہولت سے باتیں کی، کہیں کوئی ڈر خوف دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن عورتوں سے منصب نے بھی مومن کی بات پہ غور کیا۔ اس دن رمشا اور تانیہ آئیں تو بتا رہی تھی کہ وسیلہ آرام کر رہی تھی، یعنی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ مطلب اگر ان سے ملاقات ہو جائے دوبارہ؟ مومن ایک دم ایکسائٹڈ ہوا۔ واقعی منصب، تم ان دونوں کو ایک بار پھر بھیجو، اس بار وہ وسیلہ سے مل کر جائیں، اس سے ہمیں بہت ہیلپ ملے گی۔ ہاں شیور، میں کل ہی انہیں صبح یہاں ڈراپ کر دوں گا، شاید ہمیں کچھ رزلٹ نکالنے میں آسانی ہو۔ اور ویسے بھی میں سوچ رہا تھا کہ تانیہ ان معاملات میں ہم سے کہیں زیادہ تجربہ رکھتی ہے۔ تم سے شاید میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، وہ ایک سائیکیٹرسٹ ہے، مینگورا میں اس کا اپنا کلینک تھا۔ ریئلی؟ مومن حیران ہوا۔ پھر تو ہمیں ضرور انہیں وسیلہ سے ملوانا چاہیے۔ اوکے، میں آج ہی اس سے بات کرتا ہوں، اور دیکھو پریشان نہ ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منصب نے مصافحہ کرتے اس کے ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ رکھ کر تسلی بھی دی اور جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ مومن پلٹ کر اپنے کمرے میں آیا تو ایلیا کو اپنا منتظر پایا۔ وہ اس سے تحریم کی برسی اور بچوں کی سالگرہ والے معاملے پر بات کرنا چاہتی تھی۔ مومن کرسی پہ بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ ایلیا کی بات نے اسے بھی سوچ میں ڈال دیا تھا۔ امی اور پھپھو کا کیا کہنا ہے؟
اس نے سوالیہ نظر سے ایلیا کو دیکھا۔ وہ سامنے ہی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی تھی۔ امی سے تو میں نے ابھی بات نہیں کی، لیکن مامی نے کہا کہ آپ سے مشورہ کروں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں شہادت کی انگلیاں ہونٹوں پہ رکھے ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گیا۔ تحریم کی برسی کا معاملہ اہم بھی ہے اور ضروری بھی، لیکن وسیلہ کی طبیعت کو دیکھتے میں گھر میں خواتین وغیرہ کے بلوانے کے حق میں نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان دنوں میں نصرت خالہ یا کسی قریبی رشتہ دار کی بھی گھر آمد ہو۔ وسیلہ کی ذہنی حالت کو ابھی ہم بھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائے۔ وہ اب جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا اور ایلیا خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اوکے، تو ایسا کرتے ہیں کہ قریبی مسجد میں دعا اور طلبہ کا کھانا کروا لیتے ہیں۔ مولانا صاحب سے میں آج ہی بات کر لیتا ہوں، کل جمعہ بھی ہے، سویرے ختم قرآن کروا لیں گے۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ اور بچوں کی برتھ ڈے کی جہاں تک بات ہے تو وہ ہم حالات بہتر ہونے پر کسی اور دن سیلیبریٹ کر لیں گے، بلکہ آنے والے سالوں میں بھی سالگرہ کی ڈیٹ الگ ہونی چاہیے۔ جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اچھا، مومن دلچسپی سے مسکرایا۔ تو کہا کیوں نہیں؟ مجھے لگا شاید میرا آئیڈیا پسند نہ آئے۔ وہ بہت جھجک کر بولی اور مومن بھی مسکراہٹ چھپاتے وہاں سے اٹھ گیا۔ یہ نیا نیا انکشاف تو اسے بھی اب ہونے لگا تھا کہ اس کی سوچ ایلیا کی سوچ سے کتنی ملتی تھی، لیکن ایلیا کو شاید ابھی تک اس بات کا احساس نہیں تھا۔ آپ کی کھڑکی کی زرد لائٹ بارش میں بہت دلکش محسوس ہوئی تو کال ملا لی۔ ویسے اندازہ نہیں کہ یہ آپ کا ہی کمرہ ہے یا کچھ اور، لیکن میرے تصور نے البتہ ایسی ہی چھلانگ لگائی تھی، یعنی چائے پیتی یا کتاب پڑھتی وسیلہ خاتون۔ منصب نے آنکھوں کو سختی سے میچ کر سر جیپ کی بیک سے ٹکایا۔ پرانی باتیں درد بن کر اندر پھیل رہی تھیں۔ آج ایک مدت بعد وسیلہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے محسوسات کو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، پھر ملاقات بھی ایسی عجیب۔ کاش کہ وسیلہ نے اس پر غصہ نکالا ہوتا، چیخی چلائی ہوتی، گلے شکوے کیے ہوتے، لیکن وہ اجنبی نگاہ۔ منصب کی نظریں ایک بار پھر وسیلہ کی کھڑکی پر جمی تھیں۔ شام کو تھانے کا ایک چکر اور لگانا پڑا تو منصب کو وہ شام یاد آ گئی جب برستی بارش میں قیدی باہر نکلنے کی ضد کر رہے تھے اور اسے گھر سے بلایا گیا تھا۔ تب اس نے آفس سے نکل کر یوں ہی بے ساختہ وسیلہ کو میسج کیے تھے، جن پر وہ ازحد گھبرا گئی تھی۔ منصب اس وقت بھی شام کے دھن لگے میں آفس سے نکل کر وسیلہ کے گھر کی کھڑکی کو دور سے بیٹھا دیکھ رہا تھا، اور آج سپہر کی ملاقات جو تب سے ذہن کے پردے سے اوجھل ہی نہ ہوئی تھی اسے دہرا رہا تھا۔ معلوم نہیں چترال میں وسیلہ کا واسطہ کن عورتوں سے پڑا تھا کہ اس کی ناگوار یاد اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں ان عورتوں نے وسیلہ سے کیسا سلوک کیا تھا کہ وہ ڈر اور خوف کے شدید اثر میں آ گئی تھی۔ سر کی چوٹ کا ذمہ دار کون تھا؟ اور ایسی چوٹ کہ آج وہ اس سمیت اپنے سبھی گھر والوں کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ منصب کی جیپ سڑک کنارے رکی ہوئی تھی اور نظریں بار بار اس کھڑکی کی جانب بھٹک رہی تھیں جن کے پیچھے بیٹھی وسیلہ چند ماہ پہلے والی وسیلہ سے یکسر مختلف تھی۔ نہ صرف اس کی ذہنی حالت بلکہ دکھائی دیتا حلیہ بھی پرانی وسیلہ سے میچ نہیں کرتا تھا۔ ارحم کی بیوی بن کر وسیلہ نے نہ جانے کیا کچھ سہا تھا، پر منصب کے افسوس کی وجہ اس کا وہ فیصلہ تھا جس نے آج وسیلہ کو اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ کاش اس نے ارحم کے تان و تشنی کو اتنی سنجیدگی سے نہ لیا ہوتا۔ کاش یہ معاملہ اس کی غیرت کا سوال نہ بنتا۔ اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ ارحم اس کا تایا زاد اور وسیلہ اسی تایا زاد کی بیوی، اور ادھر وہ میمونہ اور رمشا کی سگی بہن کے طور پر بھی سامنے آئی تھی۔ منصب سے اس کے حوالے تبدیل ہونے والے تھے۔ کیا تھا آخر اس سچ کے نتیجے میں ان دونوں کا مستقبل؟ وہ مستقبل جو شاید ان دونوں کی راہوں کو کچھ اور کٹھن بنا سکتا تھا۔ منصب کے ہاتھ اس اسٹیئرنگ پر سخت ہو رہے تھے۔ کوئی بھی سوچ کسی راہ کو سہل کرتی دکھائی نہ دے رہی تھی، اور معلوم نہیں یہ سب کس طرف جا رہا تھا۔ کچھ کام کر رہی تھیں؟ مومن نے موبائل سے سر اٹھا کر ایلیا کو دیکھا۔ وہ تولیے سے چہرہ صاف کر رہی تھی۔ جی نہیں، بس ابھی فارغ ہوئی ہوں۔ آج سارا دن اتنی شرارتیں کی ہیں دونوں نے، اور اب دونوں ہی تھک کر سو گئے ہیں۔ اور وسیلہ وہ سیدھا ہو بیٹھا، نظریں البتہ مکمل دھیان سے ایلیا پر جما رکھی تھیں۔ وہ بغور کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایلیا کو البتہ ادراک نہیں تھا۔ وہ چہرہ صاف کر کے اب ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ امی اور مامی کو تو وہ دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیتی ہے۔ مجھے بچوں نے تنگ کیے رکھا۔ مامی بتا رہی تھیں کہ انہوں نے ناشتہ وغیرہ فیروزہ کے ہاتھ بھجوایا۔ تو فیروزہ سے نہیں ڈرتی؟ مومن کو اچانک خیال آیا۔ بتایا تو نہیں ایسا کچھ۔ میرے خیال سے تو نہیں ڈری۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سے ہٹ گئی، اور معلوم نہیں کہ ارادہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی مومن اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اسے شانوں سے تھام لیا۔ جی؟ اس کا دل اچھلا، پھر ڈوبا، اور بدک کر پیچھے ہوتے
وہ گرتے گرتے بچی۔ 1 منٹ، مومن نے غصے سے ابرو کھینچے اور اسے دوبارہ پکڑ کر سامنے کھڑا کیا۔ آرام سے نہیں ٹھہر سکتی؟ کھا نہیں رہا؟ جی، اس نے سر جھکا لیا۔ دل تو قابو میں آیا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کندھوں سے پکڑنا کیوں ضروری تھا۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی اور مومن اسے تھام کر دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے آیا اور خود ہی اسٹول پر بٹھا دیا۔ کیسے الجھے اور بکھرے ہوئے بال بنا رکھے ہیں۔ اب بندہ کم از کم کنگھی کے لیے تو وقت نکال لیتا ہے نا، وہ نرمی سے کہتے اس کا الجھے بالوں والا جوڑا کھولنے لگا۔ ایلیا حیران تو ہوئی، شرمندہ بھی ہو گئی، کیونکہ صبح اس نے نیند سے اٹھ کر بنا کنگھی کیے ہی بال جوڑے میں سمیٹ لیے تھے اور اب انہیں چڑیلوں جیسے بالوں کا گچھا مومن کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ رو دینے کو تھی، یعنی کہ حد ہو گئی، یہی وقت ملا تھا مہربان ہونے کے لیے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ مومن نے اس دوران برش اٹھا کر اس کے بال سلجھانا شروع کر دیے تھے۔ ایلیا کی پلکیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ مومن کا ایسا رویہ تو اس نے تصور میں بھی لانا چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل ہی دکھا تھا ہمیشہ، کہاں تو بات بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے تھے اور آج بال سلجھانا۔ وہ جیسے بت بنی بیٹھی تھی۔ پہلے تم اونچی پونی ٹیل بنایا کرتی تھیں تو لڑکی لگتی تھیں، وہ بھی چھوٹی سی لڑکی۔ ایلیا نے دیکھا وہ اس کے بال بناتے بہت دھیمی مسکان لیے اسے یاد دلا رہا تھا اور وہ کچھ مزید حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ منہ سے تو بولا ہی کچھ نہیں گیا۔ ہو گئے سیٹ۔ اس نے ہاتھ جھاڑ کر اپنی محنت دیکھی۔ ایلیا نے بھی خود کو آئینے میں دیکھا۔ مومن نے اس کے بال سلجھا کر اس کی اونچی پونی ٹیل بنائی تھی، پھر سامنے رکھے اسٹینڈ میں سے لپسٹک نکالی۔ ان میں سے کوئی بھی کھلتا ہوا شوخ کلر لگاؤ۔ اس نے لپسٹک ایلیا کے ہاتھ پہ رکھی اور غائب دماغی سے اسے دیکھتے اس نے ایک لپسٹک علیحدہ کی۔ مومن نے اس کے ہاتھ میں انگلیاں مار کر لپسٹک گرا دی۔ سڑا ہوا پھیکا رنگ، بالکل نہیں۔ جی؟ اس نے سر ہلا کر خود کو حاضر کیا اور ایک سرخ لپسٹک نکال کر سامنے کی۔ میں نے نہیں لگانی محترمہ، آپ لگا کر تھوڑی سی نازک جویلری بھی پہن لیں۔ کیوں؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ حیرت تو اب مارے ہی ڈال رہی تھی۔ میں تمہیں وسیلہ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اب تک تم اکیلی گئیں، اس لیے وہ ڈر رہی تھی۔ مجھ سے چونکہ نہیں گھبراتی تو میں تمہیں ساتھ لے جاتا ہوں۔ اچھا، اسے جیسے کچھ سمجھ میں آیا۔ فوراً ہی چھوٹے چھوٹے ٹاپس اور ایک چین گلے میں پہن لی۔ ٹھیک ہے، وہ سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت۔ وہ مکمل توجہ سے اسے دیکھتے بس کچھ کہتے کہتے خود کو رک گیا اور ایلیا بھی سمجھ نہیں پائی کہ بہت سے یہاں کیا مراد تھی۔ دونوں وسیلہ کے کمرے میں آئے تو وہ تکیہ گود میں رکھے یوں ہی بیٹھی تھی۔ مومن کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بشاشت دوڑ گئی۔ دوپہر کو وہ اپنے پولیس والے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں آیا تھا اور اب وسیلہ نے ناگواری کی نظر ایلیا پر ڈالی، جسے مومن نے فوراً ہی بھانپ لیا، البتہ کہا کچھ نہیں، اور سامنے والے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہاتھ پکڑ کر ایلیا کو اپنے بالکل قریب بٹھا لیا۔ کہو وسیلہ، ہمارا کپل تمہیں کیسا لگتا ہے؟ اس نے کہتے کے ساتھ ہی ایلیا کی پیٹھ کے پیچھے سے بازو لے جا کر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ایلیا کا سانس تو مکمل رک گیا تھا۔ وسیلہ نے البتہ حیرت سے مومن کو دیکھا۔ تم نے مجھے کنوینس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایلیا اگر میری وائف بنی تو مجھے مایوسی نہیں ہوگی، یہ بہت کمپرومائزنگ ہے۔ اور یاد ہے، میں اس وقت چڑ رہا تھا، جھنجھلایا ہوا تھا، اس کی کم عمری سے خائف تھا، لیکن آج دیکھو کیا ہم ایک دوسرے سے الگ لگتے ہیں۔ اس نے ایلیا کو مزید اپنے قریب کرتے پیار سے دیکھا۔ کہو نا وسیلہ۔ اس نے ایلیا کی حیرت کو نظر انداز کرتے وسیلہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ خالی خالی نظروں سے ایلیا کو دیکھتی ابھی تک ناخوش دکھائی دیتی تھی۔ ایلیا نے آج اگر میری زندگی کے بہت سے خلا پر کیے ہیں تو اس کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے، تو پھر کیا بات ہے وسیلہ کہ آج اسی ایلیا سے تم کسی بات پر خفا دکھائی دیتی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں تو؟ وسیلہ نے سرنفی میں ہلایا، لیکن ایسا کہتے ہوئے بھی اس کی خوف زدہ نظر ایلیا پر تھیں، جیسے کوئی خوف کچھ کہنے کے آڑے آ رہا ہو۔ ہم سب تمہارے اپنے ہیں وسیلہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤ۔ اگر آپ مجھ سے خفا ہیں آپی تو میں معافی مانگتی ہوں آپ سے، لیکن پلیز خفا تو نہ رہیں۔ ایلیا نے اپنے دونوں ہاتھ وسیلہ کے سامنے جوڑ دیے اور وہ پھر بھی سر نیچے کیے خاموش بیٹھی رہی۔ ایلیا نے سوالیہ مومن کو دیکھا، جس نے تسلی سے پلکیں مون دیں۔ اچھا تم آرام کرو وسیلہ، میں کچھ دیر میں دوبارہ آتا ہوں، پھر بہت ساری باتیں کریں گے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایلیا نے بھی پیروی کی اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ آج میں اکیلے میں اس سے کچھ تفصیلی بات کرتا ہوں، شاید یہ باقیوں کی وجہ سے زیادہ چپ رہتی ہے، وہ جیسے اپنے آپ میں بڑبڑایا، اور ایلیا نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا تھا۔ مومن نے ایک نظر دیکھا، کمرے تک کے راستے میں ایلیا اسے بار بار چور نظروں سے دیکھتی آئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ایلیا کو وسیلہ سے بھی زیادہ چپ لگی ہوئی ہے۔ کچھ پوچھنا ہے؟ مومن نے ایک دم ہی سوال کیا۔
جی؟ وہ چونکی۔ نہیں، نہیں تو۔ اچھا، کیوں؟ انداز میں حیرت تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کوئی سوال نہیں آ رہا اندر سے؟ انداز کچھ شرارتی سا تھا۔ ایلیا کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کمرے میں گھس گئی اور ٹیشو پیپر اٹھا کر لپسٹک اتارنے لگی۔ کچھ دیر پہلے کی مومن کی تمام باتیں خوش اور حیران کیے جا رہی تھیں۔ ہلاکو ایسی باتیں کہاں کرتا تھا جو ابھی کچھ عرصے سے شروع کر دی تھیں۔ اچھا بھلا وہ اس سے مخاطب ہو لیا کرتی تھی، بات چیت بھی سہولت سے کر لیتی تھی، اور اب تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ کیوں اتار رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے آ کڑا ہوا تھا۔ آئینے میں اسے دیکھتا نظر آیا تو وہ گھبرا کر سامنے سے ہٹ گئی۔ مومن نے کلائی پکڑ کر اس کا رخ موڑا تو وہ حیران حیران نظروں سے دیکھتے پیچھے ہٹنے لگی۔ مومن بھی آگے آتا گیا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے لگ گئی۔ مومن نے ہنسی روکتے چہرہ سنجیدہ کیا اور دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے۔ تمہیں پوچھنا چاہیے کہ وہاں وسیلہ کے سامنے میں وہ سب باتیں کیوں کہہ رہا تھا؟ جواباً وہ سر جھکائے کھڑی رہی کہ پوچھنا تو چاہتی تھی پر ہمت کہاں تھی۔ ایکچولی میں یہ سب وسیلہ کے خوف دور کرنے، یا یوں کہہ لو کہ اس کے ذہن میں پرانی یادیں واپس لانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تم سے اس کا بات نہ کرنا اور گھبرانا مجھے اس وہم میں ڈال رہا ہے کہ کہیں اس کی یادداشت پر اثر نہ پڑا ہو۔ تمہاری پونی ٹیل اس لیے باندھی تاکہ اسے پرانی ایلیا کی یاد آ سکے۔ اب ہم نے اپنا زیادہ وقت اسے پرانی باتیں یاد دلانے میں لگانا ہے۔ میں نے ہماری شادی کی یاد دلائی، کچھ جھوٹ بولے صرف اس سے پرانی یادیں دہرانے کے لیے۔ جی؟ ایلیا نے خود کو مستعد ظاہر کرتے زور سے سر ہلایا، لیکن یہ آنکھیں کم بخت ایک ہی لفظ جھوٹ پر نم ہو گئیں۔ وہ سر نیچے کیے زور زور سے پلکیں جھپک رہی تھی تاکہ پانی نیچے نہ گرے، اور پیچھے سے مزید آنسو تو بالکل ہی نہ آئیں۔ وہ ایک خوبصورت جھوٹ کی اتنی خوبصورت مدت پر ابھی کھل کر خوش بھی نہ ہونے پائی تھی کہ مومن نے وہ خوشی اس سے بڑی برحمی کے ساتھ چھین لی تھی۔ مومن نے اس کی پلکوں کے پانی کو دلچسپی سے دیکھا، ہونٹوں پر ہنسی آئی۔ وہ تو اسی نیچرل اظہار کے لیے اتنے دنوں سے سارا تردد کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے جو کچھ خود محسوس کر رہا تھا، خود سے ایک دن سوال کیا کہ مومن احمد، جوابی اظہار کے متعلق کیا سوچتے ہو؟ تو دل نے کہا کہ جواب بھی اتنا فطری اور اتنا اپنائیت بھرا ہی ملنا چاہیے۔ اب وسیلہ کی حالت تو تمہارے سامنے ہے۔ اس نے لہجہ سنجیدہ رکھا۔ جی میں سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے سانس کھینچ کر خود کو نارمل کیا اور ایک سائڈ سے ہو کر باہر جانے لگی۔ باقی ہمارے سچ پر ہم کسی وقت آرام سے بات کریں گے۔ مومن کی آواز نے اس کی سانس اور قدم بیک وقت روکے، پر وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ ہمارے سچ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جانتی ہوں۔ اس نے کچن کی طرف جاتے اس بار بالکل اپنے آنسوؤں کو نہیں روکا۔ اروبا کو بیاہ کر لانے کی بات کریں گے اور مجھے دل پہ جبر کر کے ہاں کہنی پڑے گی۔ اب وعدہ کر چکی ہوں، اور یہ بھی یوں ہی تو نہیں مانے تھے شادی کے لیے۔ سرسوں جیسے کھلے پیلے کپڑوں میں وہ خود بھی بہار کی کلی جیسی تر و تازہ تھی۔ تانیہ نے آج پہلی مرتبہ منصب کی محبت اس کی وسیلہ کو دیکھا تھا۔ ہلکی سی دستک دے کر وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئیں تو وسیلہ نے اجنبی نظروں سے آنے والوں کو دیکھا۔ تانیہ کو وہ خالی خالی نگاہ بھی اتنی پسند آئی کہ اس معصوم پری سے نظریں ہٹانا بھول گئی۔ معلوم نہیں کیسا دل کھینچ لینے والا خالی پن تھا ان آنکھوں میں، اور آنکھوں کی خوبصورتی اپنی جگہ۔ تانیہ کو ان آنکھوں کے سہمے پن نے چونکایا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر اپنے آپ میں سمٹی تھی، اور فی الحال سمجھنا مشکل تھا۔ رمشا نے آگے بڑھ کر پہلے مصافحہ کیا، پھر تانیہ آگے بڑھی اور اس کے سامنے والے سنگل پلنگ کے کنارے بیٹھ گئیں۔ آپ کون؟ وسیلہ کی آواز بھی اس کی شخصیت جیسی خوبصورت تھی۔ ہم یہاں قریب نئے آئے ہیں، آپ کی طبیعت کا سنا تو پوچھنے آ گئے۔ تانیہ نے بہت نپے تلے انداز میں بہت سنبھل کر آغاز کیا۔ منصب نے اس سے وسیلہ سے اپنی ملاقات کا احوال شیئر کرتے مدد مانگی تھی کہ اگلی بار اسے وسیلہ سے ایک ماہر نفسیات کے انداز میں ملنا ہے، اور یہ سب معاملات اس نے تانیہ پر چھوڑ دیے تھے کہ اسے وہاں جا کر کیا کہنا ہے اور کون سے سوال پوچھنے ہیں۔ البتہ اس ساری ملاقات سے اس نے بہت کچھ اخذ کر کے آنا ہے۔ اچھا، وہ پہلی مرتبہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرا نام تانیہ ہے اور یہ رمشا ہیں۔ آپ سنائیں طبیعت اب کیسی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، اب تو بہت بہتر ہے۔ اچھا، الحمدللہ۔ تانیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ وسیلہ دو باتوں کا جواب دے کر اب غائب دماغی سے اپنی قمیض کے پرنٹ پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ وہ ایک دم لاتعلق نظر آتی تھی، جیسے اب کچھ پوچھنا اور بتانا نہ ہو۔ رمشا نے سوالیہ نظروں سے تانیہ کو دیکھا تو اس نے پلکیں میچیں۔ اب تو اسی نے ہی بات کو آگے بڑھانا تھا۔ آپ کیا کرتی ہیں وسیلہ؟ مطلب اسٹڈیز وغیرہ؟ تانیہ نے اپنا انداز تعارفی سے رکھا، جیسے پہلی ملاقات پر ہوتا ہے، معمول کے سوالات پوچھنے والا۔ میں نے LLB کیا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو پھر پریکٹس وغیرہ؟
تانیہ نے خود کو پرجوش ظاہر کیا۔ ابھی تک نہیں کر سکی۔ اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ پہلے امی بیمار ہو گئی تھیں، پھر میری طبیعت ایسی ہو گئی کہ او اچھا، تو پھر اب؟ تانیہ نے بات کو جاری رکھا۔ اب تو جب واپسی ہوگی تبھی۔ اس نے کندھے اچکا کر اسی مایوس کن انداز میں جواب دیا اور پھر سر جھکا لیا، جبکہ رمشا اور تانیہ نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ واپسی؟ کہاں وسیلہ؟ تانیہ نے رک کر بہت سوچ کر سوال کیا تو وسیلہ نے اپنی بڑی بڑی پلکیں اوپر اٹھا کر تانیہ کو دیکھا۔ اس قید سے نکل کر اس نے ایک بہت درد بھری آنکھ کھینچی تھی۔ تانیہ کو یہ ایک بہت مشکل گھڑی لگی۔ احتیاط سے آگے بڑھنا ہی مقصد تک پہنچا سکتا تھا۔ اسے جلد بازی سے کام نہیں لینا تھا۔ اس نے اپنا دماغ دوڑا کر کچھ سوچا اور اس دوران اپنا ہاتھ غیر محسوس طریقے سے رمشا کے ہاتھ پر دبا کر اسے کچھ بھی بولنے سے منع کیا۔ رمشا کا یوں ہی بنا سوچے کچھ کہہ دینا اس موقع پر سارے کھیل کو بگاڑ سکتا تھا۔ ادھر رمشا بھی سانس روکے اس حیرت انگیز جواب کے اگلے مرحلے کی منتظر تھی۔ کیا ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے اس قید سے نکلنے میں۔ اس نے آواز کو نیچا رکھتے اپنا منہ وسیلہ کے کچھ قریب کیا، جس پر وسیلہ کی آنکھوں میں ہلکی سی امید کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے آپ کو اندر کیسے آنے دیا؟ اس بار وسیلہ کی آواز بھی دھیمی تھی۔ بس ہم خود ہی آ گئے، باہر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ تانیہ ایک بار پھر محتاط تھی۔ آپ میری مدد کریں گی؟ وسیلہ کا حلق خشک ہوا۔ امید کی اس ہلکی سی کرن کو وہ اپنے مقابل بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ جی وسیلہ، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ میں آپ کی مدد ضرور کروں گی اور کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر فوراً وسیلہ کے مقابل جا بیٹھی، لہجہ بھی سرگوشیانہ کر لیا۔ آپ پلیز جلدی سے مجھے اپنا مسئلہ بتائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے۔ تانیہ نے اس کا سفید کومل ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے، وہ بیمار ہیں، مجھے بہت یاد بھی کرتی ہیں، لیکن یہ لوگ جانے نہیں دیتے۔ اور آپ کی امی کہاں ہیں اس وقت؟ تانیہ نے سوال کیا۔ ہم میادم سے ہیں، میری ساری فیملی وہاں ہے۔ یہاں ایک بھائی رہتا ہے اچھا سا، اسی نے میرا علاج کروایا ہے، لیکن وہ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہا۔ وہ ان لوگوں کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ اچھا؟ تانیہ نے پھر کچھ دیر رک کر سوچا۔ وسیلہ کی باتیں الجھی ہوئی تھیں، اس لیے بہت سوچ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ اس وقت میادم میں موجود تھی اور اپنی فیملی، حتیٰ کہ اپنی ماں کے پاس تھی، لیکن جو وہ کہہ رہی تھی وہ اس ساری صورتحال سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ اچھا تو وسیلہ، یہاں کون کون آپ کا دشمن ہے؟ مجھے کس سے بچ کر رہنا ہوگا؟ وہ 3 عورتیں۔ وسیلہ کی آنکھوں میں ایک خوف تھا۔ کون سی 3 عورتیں؟ تانیہ کا دل اب دھڑک رہا تھا۔ وہی سب جو یہاں رہتی ہیں۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اور ان کے نام کیا ہیں؟ نام؟ وسیلہ ایک دم سوچ میں پڑ گئی، پھر سر اٹھا کر تانیہ کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ نام تو مجھے کسی کا یاد نہیں ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں کچھ سوچتی ہوں، آپ بس مجھے 2-4 دن دے دیں۔ آپ کریں گی میری مدد؟ ہاں ضرور، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ تانیہ نے مسکرا کر پھر اس کا ہاتھ دبایا اور تبھی ایلیا ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی۔ وسیلہ کا ہاتھ ابھی تک تانیہ کے ہاتھ میں تھا۔ وسیلہ نے جلدی سے ہاتھ چھڑوا کر دونوں ہاتھ اپنی گود میں باندھ لیے اور دانستہ تانیہ سے کچھ دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ ایلیا سے چائے کا کپ لیتے اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ آ گئی تھی۔ تانیہ نے دیکھا کہ ایک بار پھر وہ سہمی ہوئی ہرنی جیسی لگ رہی تھی، جبکہ درمیان کا تمام وقت وہ بالکل نارمل لگنے لگی تھی اور بول چال بھی متوازن تھی۔ پر اب ایلیا کو دیکھ کر نہ جانے کیوں تانیہ نے ابرو کے اشارے سے ایلیا کو باہر جانے کا اشارہ کیا، اور وہ بھی چونکہ اس سارے معاملے میں شریک تھی اس لیے فوراً سمجھ کر باہر نکل گئی۔ وسیلہ، یہ لڑکی کون تھی؟ یہ ان کی کام والی ہے، بہت خطرناک ہے۔ وسیلہ کے چہرے پر ایک خوف دکھائی دیتا تھا۔ اوہ اچھا۔ تانیہ نے زیادہ تبصرہ نہیں کیا۔ اچھا وسیلہ، ہم دوبارہ آئیں گے، آپ آرام کریں، اور ایک اچھی خبر کا انتظار بھی۔ وہ اس کا شانہ تھپک کر رمشا کو اشارہ کرتی فوراً ہی باہر نکل آئی۔ کیا بنا؟ کچھ پتہ چلا؟ ایلیا ہی سب سے پہلے ان دونوں کی جانب لگ گئی۔ ابھی تو کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ میرا خیال ہے مجھے آنے والے دنوں میں دوبارہ وسیلہ سے ملاقات کرنی ہوگی۔ اس سے آہستہ آہستہ ہی کھلا جا سکتا ہے تاکہ اس کے ذہن پر کسی قسم کا دباؤ نہ پڑے۔ اور وہ ذرا دیر کو رکی۔ کیا میں مومن بھائی سے بات کر سکتی ہوں؟ جی، آپ میرے کمرے میں آ جائیں، وہ ادھر ہی ہیں۔ ایلیا ان دونوں کو لیے کمرے میں آئی تو مومن اضطراری کیفیت میں یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ آبی کو اس نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ ایلیا نے آگے بڑھ کر آبی کو اس سے لے لیا۔ مومن بنا کچھ کہے بس سوالیہ نظروں سے تانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تانیہ نے وسیلہ اور اپنی گفتگو دہرا دی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے مس تانیہ، ان سب باتوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ معاملہ تو یادداشت کا ہی لگتا ہے، لیکن یہ صرف یادداشت کا جانا نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ وسیلہ کے اندر کچھ خوف بھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے وقتاً فوقتاً اس سے ملتے رہنا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ ہماری مدد کریں گی تانیہ؟ ایلیا نے بے ساختہ کچھ ایسے پوچھا جیسے منت کر رہی ہو، اور تانیہ کے ساتھ مومن نے بھی چونک کر ایلیا کو دیکھا۔ وہ اپنی پلکیں زبردستی جھپک رہی تھی، بولا بھی بڑی مشکل سے گیا تھا، لہجہ مکمل نم تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے ایلیا؟ تانیہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ میں بنا آپ سب کے کہے نہ صرف مدد کے لیے تیار ہوں، بلکہ مجھے آپ سب کا ساتھ بھی چاہیے۔ اور امی، اس بار ایلیا اپنی آواز پہ قابو نہیں رکھ پائی۔ مومن نے بھی بڑی مشکل سے خود پہ ضبط کیا۔ ان سب کو بھی بتانا پڑے گا، اگرچہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب نے مل کر وسیلہ کو اس مرض سے نجات دلانی ہے۔ تانیہ کا لہجہ حتمی تھا۔ ایلیا نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں مومن کی جانب اٹھائیں، جس پر اس نے تسلی آمیز انداز میں سر ہلا دیا۔ ہم کر لیں گے، ڈونٹ وری۔ اور وسیلہ کا باقی علاج، میرا مطلب ہے وہ دوائیں وغیرہ؟ مومن نے اس بار سوالیہ انداز میں تانیہ کو دیکھا۔ اس کے لیے مجھے وسیلہ کے سرجن ڈاکٹر سے بات کرنی ہوگی، لیکن فی الحال مجھے 1-2 مرتبہ پھر سے یہاں آ کر وسیلہ سے بات کرنی پڑے گی۔ اس کی یادداشت کے متعلق حتمی رائے کچھ وقت کے بعد ہی دے پاؤں گی، لیکن بہرحال تسلی رکھیں، علاج سے وسیلہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ۔ تانیہ پر یقین تھی یا نہیں، لیکن ان سب کے سامنے اپنا لہجہ مستحکم رکھا۔ ہاں، بس ایک بات کا دھیان رہے کہ آپ سب وسیلہ سے بہت سوچ سمجھ کر بات چیت کیا کریں گے۔ ایسا کوئی سوال مت کریں جس سے وسیلہ کے دماغ پر اوور برڈن پڑے۔ تانیہ کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میں سب کو منع کر دوں گا، سوائے آپ کے وسیلہ سے کوئی بھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ چونکہ پیشنٹ کو ڈیل کرنا جانتی ہیں، تو یہ کام بھی آپ ہی کیجیے گا۔ مومن بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ رمشا اور تانیہ جانے کی اجازت لے کر اسی وقت روانہ ہو گئے، اور ایلیا نے تھکے تھکے انداز میں مومن کو دیکھا کہ جس کے سر پر اب ایک اور بڑی ذمہ داری آ گئی تھی، اور اس نے بھی جیسے ٹھان لی تھی کہ اب اگر بتانا ہے تو پھر دیر کیسی۔ وہ اسی وقت رضوانہ پھپھو اور امی کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کچھ آدھی سے اوپر بیت چکی تھی۔ مومن کو تو کچھ ایسا ہی لگا جیسے وہ بہت لمبی نیند سے جاگا ہو، اور وہ بھی کسی آواز سے۔ اس نے اٹھ کر سامنے دیکھا، سونے کی ترتیب ابھی تک وہی تھی۔ آبی اس کے پاس بیڈ پر سوتا تھا، اور ریبا نیچے میٹرس پر ایلیا کے ساتھ، لیکن مدھم سی باہر سے آتی روشنی میں صرف ریبا سوئی دکھائی دی۔ ایلیا کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ بچے تو دونوں بے خبر سو رہے تھے، معلوم نہیں اس کی آنکھ کس آواز سے کھلی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو دیکھا کہ شاید ایلیا کسی کام سے باہر نکلی ہو، اور اسی کی آواز آئی تھی، لیکن کمرے کا دروازہ بند تھا، حتیٰ کہ چٹخنی بھی چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے واش روم کے دروازے کو دیکھا، لیکن نیم کا دروازہ تاریک دکھائی دیا۔ ایلیا اندر گئی ہوتی تو لائٹ جل رہی ہوتی۔ وہ کمبل ہٹا کر بستر سے نیچے اترا۔ ایلیا کہاں تھی؟ وہ کارپٹ پر ننگے پاؤں چلتا چھوٹے کمرے کے دروازے تک آیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا اور آگے آیا تو ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ یہاں نائٹ بلب آن تھا۔ مومن نے لائٹ آن کرنے کے لیے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر بچوں کے ڈسٹربنس کے خیال سے واپس کھینچ لیا۔ ایلیا کو بھی کسی کی آمد کا احساس ہوا تو اس نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے قریب نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ ایلیا، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں سے رگڑا اور اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، جیسے اپنی ایسی کیفیت کے سامنے آنے پر شرمندہ ہو، لیکن مومن نے اسے اٹھنے نہیں دیا اور کلائی سے پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ بس ویسے ہی دل بھر آیا۔ وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ وسیلہ کی وجہ سے؟ مومن نے نرمی سے استفسار کیا۔ ایلیا کی کلائی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ ایلیا نے وسیلہ کے نام پر پہلے ہاں میں سر ہلایا، پھر نہ میں۔ مومن مزید حیران ہو گیا۔ کیا مطلب ایلیا؟ یار صاف صاف بتاؤ۔ وسیلہ آپی کی تو پریشانی ہے ہی، لیکن امی کی بہت فکر ہے۔ ان کی حالت دیکھی تھی شام کو؟ وہ کہنے کے ساتھ ہی سسکنے لگی۔ مومن نے تانیہ اور رمشا کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد امی اور پھپھو کو پاس بٹھا کر ساری صورتحال بتائی تھی۔ فوری طور پر تو اسے ایسا ہرگز نہیں لگا کہ پھپھو نے بات کو اس قدر سنجیدگی سے لیا ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ انہیں ایمرجنسی میں لے جانا پڑا۔ شوگر لیول اور بلڈ پریشر دونوں ہی بہت ہائی تھے۔ 3 گھنٹے انہیں ہسپتال میں ہی رکھا گیا۔ شام کو گھر واپسی ہوئی اور ان کی طبیعت قدر بہتر لگی۔ اگر امی کو کچھ ہو گیا تو وسیلہ آپی کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ان کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ تو امی کو پہچانتی ہی نہیں۔ مجھے اتنا ڈر پہلے کبھی نہیں لگا۔ وہ ہچکیاں لے کر روتے کہتی چلی جا رہی تھی اور اپنے آپ میں سمٹتی جا رہی تھی۔ تحریم آپی دنیا سے چلی گئیں، وسیلہ آپی پہچاننے سے انکاری ہیں، اور امی کی حالت کسی معجزے سے بہتر ہوئی ہے، لیکن اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ کسی کو کچھ نہیں ہوگا پاگل، اور اکیلی کیوں؟ ہم سب ہیں نا۔
میرے گھر والے مجھ سے دور جا رہے ہیں، اور میں کچھ نہیں ہوں تمہارا، آپ بھی تو کچھ نہیں لگتے۔ وہ اچانک ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر اتنا روئی کہ بہت دیر تک مومن چپ کا چپ بیٹھا رہ گیا۔ مجھے یہاں دل میں، وہ سسک کر پھر بولنا شروع ہوئی۔ مومن بغور اسے سن رہا تھا۔ بڑی دیر سے بہت درد ہو رہا ہے، جیسے ایک ایک کر کے سبھی بچھڑنے لگے ہیں، دور جانے لگے ہیں۔ پھر دل چاہتا ہے ہم بھی کیوں زندہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میری بہن کے ساتھ وہاں کیا ہوا ہوگا، وہ کیا کبھی بتا پائیں گی، کیا ہم سب پہلے کی طرح خوش؟ وہ اپنے روتے لہجے کی وجہ سے بات بھی مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ سسکیاں اس کے کنٹرول سے باہر تھیں۔ بس کرو ایلیا، بس کرو۔ مومن نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ مومن جانتا تو تھا کہ وہ کتنے نازک اور کتنے حساس دل کی مالک ہے، لیکن یہ حساسیت آج اسے کتنا درد دے رہی تھی۔ کہیں اس کی ایلیا کو کچھ ہو نہ جائے۔ مومن کا دل بڑی کرب سے دھڑکا تھا۔ اس نے ایلیا کو مزید بھینچ لیا۔ نہ میں تمہیں کچھ ہونے دوں گا، نہ ہی وسیلہ اور نہ ہی پپو۔ تم سب میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ وسیلہ ہمیں پہچانے گی، ہمارے بیچ واپس آئے گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے ایلیا۔ وہ اس کے بالوں اور اس کی پشت کو محبت کی نرمی سے سہلا رہا تھا۔ مت بھولو کہ صرف پھپھو اور وسیلہ ہی تمہاری فیملی نہیں، امی، بابا، ہمارے بچے، میں، ہم سب بھی تمہاری فیملی ہیں۔ میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دے سکتا۔ تمہاری زندگی، تمہاری خوشیاں صرف مومن سے ہی مکمل ہوں گی۔ تم کبھی کوئی حسرت، کبھی کوئی ادھورا پن محسوس نہیں کرو گی۔ میری محبت، میرے دل اور میری پوری زندگی پر تمہارا حق ہے ایلیا۔ وہ اسے لپٹائے کہتا جا رہا تھا، اور ایلیا پچھلا درد بھول کر ایک نئی حیرت میں غرق تھی۔ مومن کی باتیں، اس کا یہ روپ، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کب اس کی تسلی اس کے دل کی کیفیات میں شامل ہوتی اسے بے خود کرتی گئیں۔ وہ جو کہہ رہا تھا ہرگز سوچا سمجھا ہوا نہیں لگ رہا تھا، وہ تو جیسے اندر سے اپنے آپ باہر آ رہا تھا۔ بڑی دیر بعد مومن کی گرفت کچھ اچانک جیسے ایک جھٹکے سے ڈھیلی پڑی اور وہ خواب کی کیفیت سے باہر آیا۔ تب بڑی دیر بعد ارد گرد کے ماحول کو بغور دیکھا، سمجھا، اور جو ہی سمجھ میں آیا وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بڑے کمرے میں آ کر دیوار سے پشت ٹکاتے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں لبوں پر رکھے وہ اپنے ہی جملوں پر حیرت زدہ تھا۔ یہ اتنی ڈھیر ساری محبت کیسے اور کب سے اس کے اندر سما گئی تھی؟ وہ تو خود بے خبر تھا اپنے جذبات سے، اپنے دل سے۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ یہ دل، یہ بھی کیا عجوبہ تخلیق ہے قدرت کی! سوچ بچار سے اسے کیا لینا دینا، کب اور کیسے کوئی بنا آہٹ کے دبے پاؤں اندر آ جائے اور بندہ حیران کھڑا سوچنے لگے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔